ذرا سوچئے، ہم سب کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ مال کمانے میں گزر جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں روزی کے لیے، رات کو تھکے ہارے واپس آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مال ہمارا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ سورۃ التغابن 15۔ یعنی مال بھی نعمت ہے اور امتحان بھی۔ مال کمانے کا مقصد، اسلام ہمیں محنت کر کے حلال روزی کمانے کا حکم دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا، سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کمائے۔ یعنی اگر آپ پسینہ بہا کر دیانت داری سے کما رہے ہیں تو یہ صرف روزگار نہیں بلکہ عبادت ہے۔ مال کا خطرہ، لیکن یاد رکھیں، یہی مال اگر دل پر چھا جائے تو خطرہ ہے۔ نبی نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ حقیقت میں اس کے مال میں سے صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی سب دوسروں کے لیے چھوڑ جانا ہے۔ سوچئے، ہم جس دولت کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، آخرکار وہ ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ مال کہاں خرچ کرے؟ اسلام کہتا ہے، اپنے والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں کا سہارا بنو، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن میں ہے، جو کچھ تم بھلائی میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ سورۃ البقرہ 272۔ ایک سبق آموز قصہ۔ آپ سب نے قارون کا نام سنا ہوگا۔ وہ اپنی دولت پر اتنا غرور کرتا تھا کہ کہتا، یہ سب مجھے اپنے علم اور محنت سے ملا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ یہ ہے مال کا غرور۔ اعتدال اور توازن۔ اسلام کہتا ہے، نہ فضول خرچی کرو نہ کنجوسی۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اعتدال سے خرچ کرے۔ نتیجہ، اصل دولت وہ نہیں جو بینک اکاؤنٹ میں ہے، اصل دولت ایمان، تقوی اور نیک اعمال ہے۔ اگر مال حلال طریقے سے کمایا اور نیکی میں لگایا تو یہی مال جنت کا راستہ بنا سکتا ہے، لیکن اگر غرور اور غفلت میں ضائع کر دیا تو یہی دولت آخرت میں بوجھ بنے گی۔ اے سننے وال، یاد رکھو، مال کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، مگر نیکیاں قبر کے اندھیروں میں بھی روشنی دیں گی۔